صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب الوتر ہم پڑھ رہے تھے، اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے باب الوتر علی الدابہ، سواری پر وتر پڑھنے کا بیان۔ حدیث ہے 954، اور یہ حدیث حضرت سعید بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں عن سعید بن یسار انہ قال کنت اسیر مع عبداللہ بن عمر بطریق مکہ، کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے پر جا رہا تھا۔ فقال سعید، اور سعید بن یسار کہتے ہیں فلما خشیت الصبح، جب مجھے صبح ہونے کا خوف ہوا، یعنی صبح کا مجھے یہ فکر ہوا کہ صبح ہونے والی ہے، نزلت فاوترت، یعنی رات کے وقت سفر کر رہے تھے اور جب انہیں خدشہ ہوا کہ اب صبح ہو جائے گی تو میں اترا اور میں نے وتر پڑھا، یعنی سوارے کے اوپر جا رہے تھے تو رات کا وقت تھا، تو صبح ہونے کا خدشہ ہوا کہ اب صبح ہونے والی ہے، وقت کم رہ گیا، تو سواری سے اترے اور وتر پڑھے۔ صبح لاحقت اور پھر ان کے ساتھ مل گئے، یعنی وہ آگے نکل گئے تھے، یہ پیچھے رکے، رک کے اتر کے وتر پڑھے۔ فقال عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا این کنت، آپ کہاں تھے؟ فقلت، میں نے کہا خشیت الصبح، مجھے صبح ہونے کا خدشہ ہو گیا تھا، فنزلت فاوترت، تو میں سواری سے اترا اور میں نے وتر پڑھے۔ فقال عبداللہ، اور عبداللہ فرماتے ہیں الیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، کیا آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اسوہ حسنہ نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے؟ فقلت، میں نے کہا بلا واللہ، کہ اللہ کی قسم کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتر علی البعیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے، مطلب سواری سے اترنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، پھر ہم اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھتے ہیں۔ اگلی حدیث بھی اسی باب میں ہے، الوتر فی السفر، کہ سفر میں وتر کا بیان، اور 955 حدیث ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن نافع عن ابن عمر، حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نماز پڑھتے تھے، یہاں نفل نماز مراد ہے، توجہت بھی، اور جس طرف بھی اس کا رخ ہوتا، یعنی سواری پر نفل پڑھتے رہتے تھے جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا، یؤمی ایمان، اور اشاروں سے نماز پڑھتے تھے، یہ یعنی فجر کے علاوہ صلاۃ اللیل الا الفرائض، کہ رات کی نماز ہوتی تھی، اونٹ رات کو یہ لوگ سواریاں کرتے تھے زیادہ، کیونکہ دن کو گرمی ہوتی تھی تو اکثر جو سفر ہوتے تھے گرمی کے موسم میں رات کے وقت میں کیا کرتے تھے، تو رات کو سواری پہ بیٹھے بیٹھے نفل پڑھتے رہتے تھے اشاروں کے ساتھ، فرض نماز نہیں بلکہ نفل۔ یوتر علی راحلتہ، اور وتر جو تھے وہ بھی اپنی اونٹنے پر سوار ہو کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ان دو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر جو ہے سواری پہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرما رہے ہیں، لیکن جب ہم تفصیلات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مستقل طریقہ نہیں تھا کہ ہر وقت وتر جو ہے وہ سواری پر ہی پڑھیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ روایت ہیں، جس میں موطا ابن مالک، موطا امام محمد میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اونٹ کے پشت پر نوافل ادا کرتے رہتے تھے، مگر جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہوتا تو اتر کر زمین پہ جو ہے وہ وتر پڑھتے تھے۔ تو یعنی یہ دونوں طرح کی حدیث جو ہے موجود ہیں، اور اس کے علماء نے تطبیق یہ کی ہے کہ اگر کبھی سفر میں تیزی اور جلدی مقصود ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر ہی وتر پڑھ لیتے، اور جہاں یہ ضرورت نہ ہوتی تو سواری سے اتر کر زمین پر وتر پڑھتے۔ تو علماء نے اس کو یہ کہا کہ جزوی واقعہ ہے، اس کو عام نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہے سواری پر وتر پڑھنا عذر کی صورت میں ہو، اور ایسی صورت میں سب کا اتفاق ہے کہ اس صورت میں تو فرض بھی پڑھے جا سکتے ہیں، جیسے کوئی بیمار ہے، بارش ہے، یا کوئی کیچڑ ہے، یا اس طرح کی چیز ہے۔ تو بہرحال دو حدیث سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ سواری پر بھی وتر پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کرتے ہیں وہ بھی کہ سواری پر بھی پڑھ لیتے تھے اور اتر کے بھی پڑھتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح سے پھر درست ہوں گے، عذر نہ ہو تو اتر کے پڑھ لیے جائیں، اور کوئی عذر ہے تو سواری پہ پڑھ لیں، یا کبھی جلدی ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ تو سواری پر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا باب ہے یہ ہے قنوت قبل رکوع و بعدہ، کہ رکوع سے قبل اور بعد میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان، کہ یہ بھی ایک ڈسکشن وتر کے بارے میں چلتی رہتی ہے کہ دعائے قنوت جو ہے رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے یا رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے۔
تو یہ حدیث ہے 956 اور 57، دو حدیث آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 956 عن محمد، یہ محمد بن سیرین ان سے مراد ہے۔ عن محمد قال سئل انس، محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا، اقنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت پڑھی ہے؟ صبح سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں۔ فقیل لہ، تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ اوقنت قبل الرکوع، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی ہے؟ وقال بعد الرکوع یسیرا، آپ نے فرمایا کہ رکوع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی ہے، لیکن کچھ مدت تک ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں پڑھی، بلکہ یہ کب پڑھی ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ کسی مصیبت کے وقت جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے وہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد یا مغرب کی نماز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور عشاء کی نماز میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی تھی جو فجر کے بعد، تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا، یہ ہم آگے اگلی حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس واقعے کا پتہ چلے گا۔ حدیث ہے 957، اور یہاں بھی حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عن القنوت، قنوت کے بارے میں، فقال، انہوں نے فرمایا قد کان القنوت، کہ قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا قلت قبل رکوع، اور بعد، کہ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ قال قبلہ، کہ رکوع سے پہلے پڑھی جاتی تھی۔ قال فإن فلانا اخبرنی انک قلت بعد الرکوع، میں نے فلاں سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ رکوع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی تھی۔ قال کذب، انہوں نے کہا کہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے یا اس نے غلط بات کی ہے۔ انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک مہینے تک دعائے قنوت پڑھی تھی۔ اراہ کان بعث قوما یقال لهم القراء زحاء 70 رجلا، تو کہتے ہیں کہ اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا جن کو قراء کہا جاتا تھا، یعنی قاری تھے، اور 70 افراد تھے، الی قوم من المشرکین دون اولئک، اور یہ لوگ جو تھے مشرکین کی ایک قوم کی طرف بھیجا تھا۔ وکان بینہم و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قوم کے درمیان عہد تھا، یعنی کوئی معاہدہ تھا، امن کا معاہدہ تھا، تو یہ جو بھی آپس میں معاہدہ تھا کہ لڑیں گے نہیں ایک دوسرے کے خلاف، یا جس قسم کو بھی کوئی معاہدہ تھا۔ فقنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یقضی علیہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی اور ان کے خلاف دعا کرتے رہے۔ تو یہ واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ افراد کو بھیجیں جو ہمیں دین کی تعلیم دیں اور دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد بھی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 افراد کو جو قاری تھے اور علماء دین تھے ان کو ان کی طرف بھیجا، اور اس قبیلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، تو ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا اور 70 کے 70 جو صحابہ تھے ان کو شہید کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اتنا غصہ آیا کہ آپ ایک مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ قنوت نازلہ ایک بد دعا ہے جو ایسے موقع پہ کرتے ہیں، جیسے آج کل ہم بھی فلسطین کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین پہ جو کچھ کر رہے ہیں اسرائیلی، تو ہم اسرائیل کے خلاف قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، سب کو پڑھنی چاہیے کہ ظاہر ہے انہوں نے تو صرف 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، اور انہوں نے ہزاروں جو اللہ کے بندے ہیں ولی ہیں ان کو شہید کر دیا، تو ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھنا مسنون ہے۔ تو ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ رکوع کے بعد ہوتی ہے، اور فجر کی نماز میں مسنون ہے۔ فجر کی نماز میں بعد از رکوع ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی جائے، قنوت نازلہ ان کے لیے بد دعا مانگی جائے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر، اور ان کی جو آپس کی دوستی ہیں ان کو ختم کر، اور مسلمانوں پہ رحم کر۔ البتہ مغرب میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور عشاء میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قنوت ہے یہ وتر والی قنوت نہیں ہے، بلکہ یہ قنوت نازلہ ہے جو فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص قبیلے کے خلاف پڑھی تھی۔ پھر اگلی حدیث ہے 958، اور یہ حدیث جو ہے ابی مجلس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ یدعو علی رعل و ذکوان، یہ دو قبائل تھے رعل اور ذکوان، ان کے خلاف۔ اور حدیث 959 ہے، یہ بھی یہی ہے، ان ابی قلابہ عن انس، کہ ابی قلابہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کان القنوت فی المغرب والفجر، کہ قنوت مغرب اور فجر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی
فجر میں پڑھیں، مغرب میں پڑھیں، عشاء میں پڑھیں۔ فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ 5 نمازوں میں سے جس نماز میں چاہیں دعائے قنوت جو ہے قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عارضی ہوتی ہے۔ جب اجتماعی مصیبت ٹل جاتی ہے تو اس کے بعد قنوت نازلہ نہیں ہے۔ اور جو دعائے قنوت وتر کی ہے وہ معمول کی ہے اور وہ ہر روز پڑھی جاتی ہے فقہ حنفی کے مطابق، اور باقی جو ہیں وہ ہر روز کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی پڑھیں نہ پڑھیں اس میں لازم نہیں ہے۔ لیکن فقہ حنفی کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ہر وتر میں پڑھی جائے اور رکوع سے پہلے پڑھی جائے۔ تو عام حالات میں رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی، اور خاص حالات میں قنوت نازلہ رکوع سے اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے کفار کے لیے بد دعا کی جائے گی جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔